walnuts کی بات کروں گی تو walnuts ایسے بک رہے جیسے کوئی سونے کی چیز بک رہی ہے. مطلب جس کو بھی فون کرو یہی سیم ریٹ 1200 پر کے جی. تو اس حساب سے کیونکہ ایسا ہے کہ اگر میں 1200 پر کے جی لا سکتی ہوں لیکن 1200 پر کے جی کے حساب سے پھر میں بیچوں گی کیا؟ ایگزیکٹلی. تو اس حساب سے مارکیٹ کافی زیادہ مہنگا ہو گیا ہے اس سال. اس عید پہ ہمارا اسپیشل یہ ہے کہ ہم پک اینڈ چوز کے دونوں آؤٹ لیٹس پہ ہماری بیکری ہوگی اویلیبل ہوگی. اور پلس کہ ہمارا راج باغ اور جواہر نگر میں بھی ہمارا اسٹال رہے گا اس عید پہ. تو اس حوالے سے کافی زیادہ اسپیشل چیزیں ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ لوگ آئے اور ہمارے پروڈکٹ کو پہلے ٹیسٹ کرے, دیکھے کہ کیسے ہے. خیر آج کی ملاقات رمضان اسپیشل میں آپ سب ناظرین کا ایک بار پھر سے استقبال ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ناظرین رمضان کا مہینہ ہے اور ہر سال کی طرح اس سال بھی اس سیزن میں ہم رمضان سے منسلک چیزوں پہ بات کر رہے ہیں. تو اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ایک بیکر. کیونکہ رمضان کے مہینے میں افطار کا جو دسترخوان ہوتا ہے اس میں میٹھی چیزوں کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں پیسٹریز, کیکس اور جو یہ ڈیزرٹس ہوتے ہیں یہ ہمارے یہاں افطار کلچر کا ایک حصہ بن گئے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب افطار پارٹیز بھی ہوتی ہیں تو اس میں بھی یہ چیزیں زیادہ پائی جاتی ہیں. تو اسی سلسلے میں ہم بات کر رہے ہیں احتسام مجید بٹ سے جو ہے بیک او کلاک کی اونر. احتسام, آپ کا شمارے میں خیر مقدم. تھینک یو. آپ کیسی ہے؟ میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیں. بس چل رہا ہے. ابھی کیسا جا رہا ہے آپ کا رمضان؟ ابھی بہت اچھا جا رہا ہے, شکر الحمدللہ. تو ابھی یہ رمضان کے ساتھ ساتھ ہم عید کی بھی تیاری کریں کیونکہ کافی کم ٹائم بچا ہے اب. تو اس وجہ سے ابھی کافی بزی سکیڈول چل رہا ہے اور رمضان کے ساتھ ساتھ ہم عید کی بھی پروڈکشن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اب. تو مجھے بتا دیجیے رمضان میں جو یہ پیسٹریز ہیں یا کیکس ہیں ان کی کیسی ڈیمانڈ رہتی ہے باقی عام دنوں کے مقابلے میں, اور ان دنوں مطلب رمضان میں کچھ لوگ خاص پریفر کرتے ہیں؟ ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ پیسٹریز کا خاص تو نہیں ہوتا ہے کیونکہ لائک اگر رمضان میں کسی کا برتھ ڈے وغیرہ آتا ہے تو اس وجہ سے وہ منگاتے ہیں, لیکن اتنا خاص نہیں ہوتا ہے جتنا عام دن میں ہوتا ہے. اس رمضان کے مہینے میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ڈیزرٹس پریفر کرتے ہیں, لائک فروٹ کسٹرڈ, لائک پوڈنگ, لائک سویا ڈیزرٹس. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ زیادہ پریفر کرتے ہیں اور ہم اس میں بھی ہم مطلب وہ ساری چیزیں بھی ہم بناتے ہیں. جیسے میں نے پچھلے انٹرویو میں بھی کہا تھا کہ ہمارا انکیوبیشن تھا اپنے ہی کالج میں, تو اس میں ہمارا پہلا رمضان آ گیا تھا. تو وہاں پہ بھی ہم نے ایسی ڈیزرٹس, تو ساری فیکلٹی ہماری تو وہ لیتی تھی ہمارے سے. سویا ڈیزرٹ ہمارا سب سے زیادہ فیمس ہو گیا تھا, فروٹ کسٹرڈ ہمارا وہاں پہ بہت چلا تھا. تو وہ بھی ہم اس رمضان کے مہینے میں کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں ڈیٹس کا اب یہ آ رہا ہے کہ فلڈ ڈیٹس لائک ڈرائی فروٹ اندر ڈالتے ہیں یا چاکلیٹ ڈالتے ہیں, لائک وہ ایز پر کسٹمر ہوتا ہے. تو ڈیٹس کا تو ہے ہی کہ رمضان میں ہونا چاہیے افطاری کے موقع پہ. تو وہ کسٹمائز ہوتے ہیں آج کل, تو وہ بھی لوگ بہت پریفر کرتے ہیں. ڈرائی فروٹ ڈیٹس کوئی بھی لائک آپ اگر کہیں گے کہ اس میں کاجو وغیرہ, تو اس کے حساب سے وہ سب چیزیں ڈیٹس کی ڈیمانڈ ہے. ہاں, زیادہ تر ڈیٹس کی ڈیمانڈ ہے اور زیادہ تر ڈیزرٹس کی ڈیمانڈ ہے. تو ایز کمپیئر ٹو وہ کوکیز وغیرہ جو عام طور پر بکری ہے اس کی اتنی زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہوتی ہے اس مہینے میں. تو مجھے بتا دیجیے یہ جو بیک او کلاک ہے آپ کی بیکری, آپ رمضان میں کچھ اسپیشل پرووائڈ کرتے ہیں جو خصوصاً صرف آپ کی بیکری پہ ملتا ہے؟ جیسے کہ میں نے کہا کہ ڈیزرٹس میں ہم پوڈنگس بھی دیتے ہیں. ڈیزرٹس میں ہم سویا ڈیزرٹ ہمارا سب سے زیادہ فیمس ہے. وہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ اتنا زیادہ یہاں پہ ملتا. اس کی میری ریسیپی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے, تو وہ زیادہ چلتا ہے اس مہینے میں. اور یہی ڈیٹس وغیرہ. زیادہ تر کیا پسند کرتے ہیں لوگ, سویاں یا پھرنی؟
यहाँ पे کشمیر میں ایک وہ کلچر جیسا بن گیا ہے یہ پھرنے کا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ دن بدن جتنا جیسے کہ آج کیا ہے کہ کوئی بھی اگر کسی چیز کی کریونگ ہو یوٹیوب کھول کے سب دیکھ لیتے ہیں ویسے بھی بنا لیتے ہیں. تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ فرنی اب تھوڑا سا وہ کم ہونے لگے اور سوایا پہ لوگ کیونکہ سوایا بیس ڈیزرٹس کافی زیادہ بنتی ہے تو وہ لوگ زیادہ پریفر کرتے ہیں. احتسام جی یہ جو افطار گیدرنگس ہوتی ہیں یا پارٹیز لوگ آرگنائز کرتے ہیں رمضان کے دوران اس میں تو آپ کو کافی ڈیمانڈ آتی ہوگی کسٹمائزڈ چیزوں کی. زیادہ تر کیا چلتا ہے افطار پارٹیز پر؟ ایکچولی ہم بیکری کے ساتھ ساتھ فاسٹ فوڈ کے ساتھ بھی کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم شاید میں نے لاسٹ انٹرویو میں مینشن کیا تھا کہ ہم نا لنچ فار ایگزامپل اگر کسی بڑی گیدرنگ میں لنچ سرو کرنا ہوتا ہے تو ہم وہ بھی کرتے ہیں. تو افطار پارٹیز میں مجھے لگتا ہے کہ ہم وہ سب کچھ کر پاتے ہیں جو ان کو چاہیے ہوتا ہے لائک کھانے ڈنر لائک سویٹس ڈیزرٹس لائک ڈیٹس وغیرہ سب کچھ لائک ڈرنکس بھی. ہاں تو وہ سب کچھ ہم کر لیتے ہیں. تو جو آپ کی بیکری ہے بیکاز رمضان میں ہمارا تھوڑا اسکیڈیول چینج ہو جاتا ہے تو آپ کب تک اوپن رہتی ہیں بیکاز لوگ تراویح یا افطار کے بعد بھی خریداری کرنے لگے ہیں تو آپ کا کیا اسکیڈیول رہتا ہے؟ ہمارا اسکیڈول ایسا ہے کہ رمضان جو ہی رمضان سٹارٹ ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس رمضان کے مہینے میں ریسٹ کریں گے لیکن ہمارا اسکیڈول ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. لائک کہ ہمیں پہلے ہی دیکھنا پڑتا ہے کہ عید کا ٹارگیٹ رکھنا ہے اس کو کتنے ٹائم پہلے سٹارٹ کرنا ہے کیونکہ ہم زیادہ پہلے بھی سٹارٹ نہیں کرتے لائک 2-3 مہینے منتھ پہلے کریں گے کیونکہ جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم فریش بناتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ میں لوگوں کو فریش بیکری پرووائڈ کروں تو اس حساب سے ہمارا جو اسکیڈیول ہے وہ فرسٹ رمضان سے ہی کافی بزی رہتا ہے. تو پہلے کیا ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا کہ آل گرل بیکری ہے تو اس وجہ سے ہمیں پہلے یہ لسٹنگ بنانی پڑتی ہے اس کے بعد را مٹیریل کے لیے دیکھنا پڑتا ہے. اور اس سال مجھے لگتا ہے کہ مجھے شاید مطلب میں نے آج تک اتنی مہنگائی نہیں دیکھی ہوگی جتنا اس سال میں نے دیکھی. ڈرائی فروٹس لائک بٹر لائک مطلب کافی زیادہ مطلب آپ اپنی لیول پہ بھی محسوس کر رہی ہیں کافی زیادہ. میں مطلب والنٹس کی بات کروں گی تو والنٹس ایسے بک رہے جیسے کوئی سونے کی چیز بک رہی ہے. مطلب جس کو بھی فون کرو یہی سیم ریٹ 1200 پر کے جی. تو اس حساب سے کیونکہ ایسا ہے کہ اگر میں 1200 پر کے جی لا سکتی ہوں لیکن 1200 پر کے جی کے حساب سے پھر میں بیچوں گی کیا ایگزیکٹلی. تو اس حساب سے مارکیٹ کافی زیادہ مہنگا ہو گیا ہے اس سال. تو اس وجہ سے اس پہ بھی مطلب ہم تھوڑا سا ورک آؤٹ کریں تو یہ سب چیزیں ہمیں خود دیکھنی پڑتی ہے. اس میں ہمارا کوئی میل ایسا نہیں ہے جو ہماری ہیلپ کرتا ہے. تو اس وجہ سے ہاں مطلب کازنز وغیرہ سے تو پوچھ لیتے ہیں لیکن کرنا خود پڑتا ہے. تو اس وجہ سے ہمارا جو رمضان کا اسکیڈیول ہے وہ کافی بزی رہتا ہے کافی زیادہ. ہماری نیند بھی پوری نہیں ہوتی ہے. لیکن ایک چیز میں نے اس رمضان میں نوٹس کی ہے ہر سال کہ مجھے لگتا ہے کہ جب میں گھر پہ رمضان اسپینڈ کرتی تھی تو شاید میں وہ تھوڑا سا لیزی بن جاتی تھی. مطلب مجھے نیند زیادہ آتی تھی. لیکن شکر الحمدللہ اس رمضان کے مہینے مطلب جب سے ہم بزنس میں آ گئے جب سے بیکری میں آ گئے مجھے لگتا ہے کہ اتنی طاقت میں نے کبھی اپنی لائف میں رمضان میں محسوس نہیں کی ہوگی جتنا ہم ابھی. اللہ تعالیٰ سے ہاں عبادت بھی ٹائم سے نماز بھی ٹائم سے قرآن شریف بھی ٹائم سے اپنا کام بھی ٹائم سے مطلب سب کچھ ایزیلی ہو جاتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سچ میں اس مہینے میں بہت برکت رکھی ہے بہت زیادہ کافی زیادہ. اور اس حساب سے مطلب مجھے کافی زیادہ خوشی پھر فیل ہوتی ہے کہ ہاں تھوڑا بہت تھک جاتا ہے انسان لیکن وہ اپنی جگہ ایک لیول کا احساس ہے کہ نہیں سب کچھ اپنی لیول پہ صحیح ہو رہا ہے. اور آپ خود دیکھ لو اس رمضان کے مہینے میں مطلب سحری کے بعد پھر سوتا بھی ہے انسان پھر کب اٹھتا ہے کیونکہ نارمل ڈیز میں 8 ساڑھے 8 اگر اٹھ بھی جائے گا انسان تو اس ٹائم پہ مطلب کافی. تو ہمارا کیا رہتا ہے کہ اب 15 ڈیز کم رہے تو اب ہم نیند بھی نہیں کریں گے اور دن میں وہ تھکان بھی محسوس نہیں ہوگی اور ٹائم سے نماز بھی پڑھیں گے. شب بھی 5 کے 5 ہم ٹائم سے کرتے ہیں مطلب بہت اچھے سے اور کافی زیادہ انجوائے کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا پیشن ہے اور مجھے اس چیز میں کرنے میں کافی زیادہ مزہ آتا ہے. مطلب کیونکہ
अच्छी बात। क्योंकि मतलब मैंने देखा है कि जब हम वो जो जिस चीज़ के लिए हमें पुश किया जाता है उसमें उतना मज़ा नहीं आता है, जो चीज़ आपका पैशन हो उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा मज़ा है। और मैं मतलब मुझे ऐसे लगता है कि हम जैसे बेकरी में खेल रहे होते हैं, एक काम नहीं खेलना है और हम इसको एंजॉय कर रहे हैं, बहुत फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली। अच्छी बात है माशाल्लाह से। तो आपने बात की मार्केट की बात की कि बहुत महंगाई बढ़ गई है, तो आपने बरकत की भी बात की है। अब मुझे बता दीजिए कि आपको क्या लग रहा है, लाइक बिजनेस पर्सपेक्टिव से आप बरकत महसूस कर रही है या मार्केट डाउन ही है? हाँ, बिजनेस मतलब अगर बिजनेस के हिसाब से देखा जाए तो बरकत ही है, लेकिन अब अगर हम मतलब कुछ चीज़ों पे देखा जाए, यहाँ पे कश्मीर में मैंने देखा है कि पैकेजिंग का जो है, मतलब जो हमारी बेकरी की पैकेजिंग है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो लिमिटेड मिलती है, उतना ज़्यादा नहीं मिलता है, उतनी ज़्यादा मतलब ये नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि उस पर हमें थोड़ा सा वर्कआउट करना चाहिए। लाइक कि अगर हम देखते हैं कि इसका गो डाउन कहाँ पे है, तो वो चीज़ में हम थोड़ा सा पीछे हट रहे, अगर हम उस पर थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं मे बी हमें वो चीज़ें कम इस पे मिलेंगी, कम प्राइस में मिलेंगी जो हमें अभी डायरेक्ट रिटेलर से मिल रही है। तो उस चीज़ पे थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ मैंने कहा ना कि एक तो मेरा ये पैशन है और मैं उसमें काफ़ी एंजॉय करती हूँ, लेकिन दूसरी चीज़ हमने स्टार्टिंग से लेके अभी तक कभी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, चाहे महंगाई कितनी भी बढ़ जाए, हमें उस चीज़ से परसों ही हम हाँ देखो क्या है कि हम जो ही हम ईद का ये लिस्ट बनाते हैं तो उससे पहले हम तीनों की एक मीटिंग होती है, तो हम उसमें ही डिस्कस कर रहे थे, मेरे पार्टनर्स कह रहे थे कि लोगों को महंगा हो जाएगा, फिर लोग लेंगे नहीं, वो पूछेंगे कि क्यों इतना महंगा है। चाहे मैंने कहा कि अगर लोग हमसे नहीं भी लेते हैं लेकिन उनका ट्रस्ट जब तक बिल्ड नहीं होगा हमारी ओर, क्या हम मनाते हैं। देखो मैंने कहा लास्ट टाइम में मैंने ये कहा कि कश्मीर में इतने ज़्यादा स्कैंडल्स हो गए हैं इस रिगार्डिंग, फूड के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मैं कहती हूँ कि मैं इतना चाहती हूँ कि लोग मेरे पास आए, वो खुद देखे प्रोडक्शन कैसे होती है, प्रोडक्शन में हमारा रॉ मटेरियल इस्तेमाल क्या होता है। अगर एक बार ही लोग देखेंगे ना तो मैं खुद कहती हूँ कि लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, क्योंकि स्कैंडल्स की वजह से लोगों का जो ट्रस्ट है ना वो खत्म हो गया। और सबसे बड़ी चीज़ बिजनेस से पहले भी, मतलब अपना प्रोडक्ट बेचने से पहले भी मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करूँ अपनी ओर, मैं दिखाऊं कि नहीं हमें हर कोई वैसा ही नहीं होता है। क्योंकि आज इस लास्ट ईद पे भी एक ऐसे ही आया था, उसने भी मतलब वो थोड़ा सा वो किया टॉन्ट वगैरह, लेकिन उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, उसका ट्रस्ट ही वैसा बना है इस चीज़ की ओर। क्योंकि जब बेचते रिसेंटली ही एक वीडियो वायरल हो गई थी, फिर से वो आटा गूंद रहे हैं पैरों से, तो उस वजह से जो लोगों का फिर ट्रस्ट है ना वो फिर बहुत कम हो जाता है, दरार आ जाती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा दरार आ जाती है। तो मैं चाहती हूँ, क्योंकि ऑल गर्ल बेकरी है और गर्ल्स का यही होता है कि साफ सफाई के साथ करेंगे, कुछ इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो हमारे यहाँ हम आज 3 ही लड़कियां काम नहीं करती, हम आज 6 लड़कियां काम कर रही है, तो मतलब काफ़ी अच्छे से जा रहा है और काफ़ी स्मूथली जा रहा है। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। अच्छा, तो एहतिसाम मुझे बता दीजिए, अभी ईद के हवाले से क्या तैयारी चल रही है आपकी? आपने कुछ स्पेशल रखा है ईद पे?
عید پہ تو ہمارا سب کچھ اسپیشل ہے کیونکہ ہمارے جو کوکیز کی بھی یہ ہے ویرائٹیز کافی زیادہ ڈفرینٹ ہے. ہماری کچھ اس میں خود کی بھی انوویشنز ہے تو وہ کافی زیادہ یونیک ہے. تو مجھے لگتا ہے ہمارا اس لاسٹ ٹائم بھی چل رہا تھا لیکن اس عید پہ ہمارا اسپیشل یہ ہے کہ ہم پک اینڈ چوز کے دونوں آؤٹ لیٹس پہ ہماری بیکری ہوگی اویلیبل ہوگی اور پلس کہ ہمارا راج باغ اور جواہر نگر میں بھی ہمارا اسٹال رہے گا اس عید پہ. تو اس حوالے سے کافی زیادہ اسپیشل چیزیں ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ لوگ آئے اور ہمارے پروڈکٹ کو پہلے ٹیسٹ کرے, دیکھے کہ کیسے ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب اسٹارٹنگ پہلی عید ہماری تھی اور اس ٹائم پہ میں نے یہ سوچا تھا کہ فیکلٹی کو سائڈ میں رکھ کے ہم باہر سے بھی کچھ کسٹمرس لائیں گے. ہم نے ایسے مینیو بنایا اور لوگ آنے لگے, تھوڑے ہمارے ریلیٹیوز, پھر ان کے فرینڈس وغیرہ. تو تب سے ایک ایسی چین بن گئی ہے جس سے میں یہ مطمئن ہو گئی ہوں کہ نہیں, مجھے آگے بڑھنا ہے, مجھے اس چیز پہ کام کرنا ہے. کیونکہ جب ہم بزنس کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو پہلے کیا دیکھیں, پہلے وہ ایک خوف ہوتا ہے, خبر یہ پروڈکٹ چلے کہ نہ, پتہ نہیں کیسے جائے گا, لوگ اس کو پسند کریں گے کہ نہیں, کیونکہ 100 طریقے کے سوال ہوتے ہیں من میں. لیکن اس کے بعد جو چین بنی نا, اس چیز سے میں اتنا مطمئن ہو گئی ہوں کہ میں آج تک مطلب اس چیز کو محسوس کرتی ہوں. لائک میرا کازن ہے, پھر ان کے فرینڈس نے لیے, پھر ان کے فرینڈس کے ریلیٹیوز نے لیے, کیونکہ ہر ایک نہ ایک عید پہ ایکسٹرا کسٹمرز آتے ہیں اسی وجہ سے, کیونکہ ہم نے آپ کی بیکری لاسٹ ٹائم اپنے کازن کے یہاں کھائی اور کافی اچھی تھی. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے اس عید پہ سوچا تھا کہ ہم اس عید پہ آپ سے بیکری لیں گے. اور اس ٹائم پہ مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی کہ نہیں, ہمارے پروڈکٹ کو لوگ بہت اچھا مطلب سمجھتے بھی ہیں, مطلب دیکھتے بھی ہیں کہ کوالٹی کیا ہے. کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوالٹی آج ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ کیسا ہے کیا ہے. تو اس حساب سے میں چاہتی ہوں کہ لوگ آئے, ہمارا مینوفیکچرنگ. اور ریسنٹلی میں آپ کو ایک بات بھی بتانا بھول گئی کہ ریسنٹلی ہمارا شفٹ بھی ہو گیا. ابھی ہم باغات سے ہو کے اب پیر باغ میں ہمارا بیکری مینوفیکچرنگ یونٹ ہے. تو اس حساب سے پیر باغ میں بھی ہمارا یہ ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس عید پہ میں بھی وہ 50-50 کا ہوگا, کیونکہ انشاءاللہ بڑی عید پہ ہمارا یہ ہے کہ پیر باغ میں ہمارا ایک آؤٹ لیٹ ہوگا. تو ابھی اس پہ ورک آؤٹ چل رہا ہے, میں بھی اس پہ ہوگا پاسبل کہ نہیں. تو ویسے تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن فی الحال کے لیے اس عید پہ ہے کہ پک اینڈ چوز پہ ہمارے پروڈکٹس اویلیبل ہوں گے, جواہر نگر میں ہوں گے اور یہاں راج باغ میں بھی اویلیبل ہوں گے. تو میں چاہتی ہوں کہ لوگ آئے اور ایک باری ٹیسٹ کریں. ماشاء اللہ سے بہت اچھی بات ہے. تو بیفور وی کنکلوڈ دس ایپیسوڈ آئی ووڈ وانٹ ٹو آسک کہ ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اینڈ اوبویسلی آپ نے بتایا آپ کافی بزی ہوتی ہیں اور اس مہینے میں بھی آپ کافی بزی رہیں. بٹ اگر بزنس کے حوالے سے ہم دیکھیں, کیونکہ آج کل مارکیٹ کافی زیادہ ڈاؤن ہے اینڈ لوگ کہتے بھی ہیں یہ, تو اس سال آپ نے کیا ڈفرینس محسوس کی؟ اس سال میں نے یہی ڈفرینس محسوس کی پہلے کہ مارکیٹ کافی زیادہ ڈاؤن ہے. مطلب مجھے لگتا ہے کہ لوگ ایسا لگتا ہے کہ لوگ اتنا پریفر نہیں کر پائیں گے, کیونکہ جس حساب سے میں نے کہا نا کہ جس حساب سے میں بھی را مٹیریل کے لیے نکلی نا, تو اس حساب سے میں نے بھی دیکھا کہ نہیں یار, مطلب لوگوں کا اب وہ تھوڑا سا بدل رہا ہے, کیونکہ کافی زیادہ چیزیں وہاں سے وار کا بھی ایشو ہو گیا, تو اس وجہ سے بھی کہیں نہ کہیں امپیکٹ پڑ رہا ہے. تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ مارکیٹ کافی زیادہ سلو ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ہم بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ میں ایک تو فریش ہائیجینک کوالٹی بیسڈ پروڈکٹس بیچوں, لیکن ہاں اس رینج میں نہ بیچوں کہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ لوگ آئے, کیونکہ عید تو ہر ایک کی ہوتی ہے, چاہے وہ کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو, چاہے وہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو. میں چاہتی ہوں کہ ہم اس میں کنٹریبیوٹ کریں کہ ہماری وجہ سے ہر ایک خوش ہو, اچھے سے مطلب عید منائے. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ کافی زیادہ لوگ یہاں پہ ایسے بھی ہے جو افورڈ ہی نہیں کر سکتے. میں چاہتی ہوں کہ میں اس میں کنٹریبیوٹ کروں. ہم سیریسلی چاہتے ہیں اور ہر رمضان کے مہینے میں ہم کنٹریبیوٹ کرتے بھی ہیں.
तो मैं चाहती हूँ कि हर कोई ईद पे आए, हमारी बेकरी ले, और प्लस ऐसा हो कि मतलब अगर कोई अफोर्ड करता भी नहीं, अगर पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकता है, हम हमारे से जितना हेल्प हो सकता है हम कर लेंगे। ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं खैबर सीमेंट, इनकी तरफ से आपके लिए तोहफा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये थी हमारी बेक क्लॉक की एहतसाम मजीद भट्ट। इन्होंने हमें बेकरी कल्चर के हवाले से काफ़ी मालूमात दी और बताया कि कैसे ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं मार्केट के हिसाब से, और फ़िलहाल इनकी जो शॉप है, इनकी जो बेकरी है, वहाँ पे क्या क्या नई आइटम्स मिल रहे हैं और ईद की कैसी तैयारी चल रही है जोश खरोश से। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी आपका काम है, या जो भी बेकरीज़ है, या जो भी बिजनेसेस इन्वॉल्व हैं, वो बरकत ही महसूस करे इस महीने के हवाले से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैव अ स्वीट ट्रीट दैट इज़ गुड टू ईट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप देखते रहिए कश्मीर लाइव।